انداز سے پی سی بی کے چیئرمین نجم عزیز سیٹھی واضح طور پر اپنی پوزیشن ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ انہوں نے دلیرانہ انداز سے پاکستان کا مطالبہ سامنے رکھا ہے۔ اس سے قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف کھلاڑیوں کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ اسی سلسلے میں جوائن کیا ہے پاکستان فرسٹ کلاس کرکٹ کا سب سے بڑا نام شعیب حبیب صاحب، جن کے تبصرے کافی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ جناب خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں۔ اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں رمیز حسن راجہ نے ایک پوزیشن ڈکلیئر کی، جس کے بعد ناقدین کہہ رہے تھے کہ جس انداز سے رمیز حسن راجہ صاحب نے یہ پوزیشن ڈکلیئر کی ہے تو اس سے پاکستان کرکٹ کے لیے مسئلے مزید جو ہیں بڑھ چکے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ان کا وہ جو بیان کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نہیں جائے گا کھیلنے اگر ہندوستان کی ٹیم نہیں آتی ہے، تو اس نے مزید مسائل جو ہیں کھڑے کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ رمیز نے تو یہ سٹیٹمنٹ اس وقت دیا، وہ چیئرمین ہے۔ اب جو نئے چیئرمین صاحب آئے یہ تو ان کی صفدید پہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ یہ تو ان کا کام ہے۔ رمیز اب کوئی چیئرمین تھوڑی ہے۔ رمیز نے تو اپنے اس میں بولا تھا کہ اگر وہ چیئرمین ہوتا یا یہ پوزیشن ہوتی ہے جو بھی ہے تو وہ تب ہوتا ہے نا۔ اب تو رمیز چیئرمین نہیں ہے، تو یہ موجودہ چیئرمین ہے، یہ تو ان پہ ہے۔ لیکن یہ تاثر سامنے آ رہا ہے، ناقدین اب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سابق چیئرمین پی سی بی کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چیئرمین پی سی بی تھے انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت مشکل میں ہے۔ نہیں تو پاکستان کس مشکل میں ہے میری تو سمجھ میں نہیں آیا کون ناقدین ہے۔ وہ جب وہ ایز اے چیئرمین اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اب رمیز نہیں ہے۔ اب یہ تو پریزنٹ جو چیئرمین ہے اس سے سوال کرا جائے نا کہ جی آپ اس کے اسٹیٹمنٹ کو فالو کریں گے یا آپ نئی پالیسی سے کام کریں گے۔ ابھی جی شعیب صاحب ابھی میرے پروگرام میں موجود تھے، کاشف محمود بٹ صاحب سابق پاکستانی کرکٹر، اور انہوں نے کہا کہ جس انداز سے رمیز راجہ نے یہ بات کی، یہ بات ان پر سوٹ نہیں کرتی ہے۔ وہ ماضی میں ہندوستان کی گود میں جا کے بیٹھتے تھے اور پھر اتنے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس۔ چلیں یہ تو ان کی سوچ ہے، کون صاحب ہے اس پہ میں کیا جواب دوں گا یا کیا سوال ہے؟ آپ مجھ سے کوئی اور سوال کریں یا میرے سے ریلیٹڈ بات کریں۔ چلیں آپ سے ریلیٹڈ آپ کے مطابق سوال کر لیتے ہیں۔ جو اس وقت پوزیشن پاکستان نے اختیار کی ہے، جس کے حوالے سے اب گرین سگنل مل گیا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کے ہائیبریڈ ماڈل کے مطابق جو دیگر ایشیا کے ممالک ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان، اور فرسٹ راؤنڈ کے مطابق تمام میچز ہوں گے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی جیت ہے آپ کے مطابق؟ جیت کہیں کہ یہ تو ایک فارمیٹ ہے اور ڈیسائیڈڈ ہے۔ یہ تو ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے نا کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے، تو وہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس میں ہار جیت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر پاکستان میں نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرف سوچا جائے۔ اس میں ہار جیت کیا ہے؟ اس میں ہار جیت تھوڑی ہے، تو ایک آئی سی سی کا ڈیسائیڈڈ ہے کہ بھائی ورلڈ کپ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے۔ اچھا مجھے اس حوالے سے بتائیے گا، آپ کے کافی اچھے جو ہے تعلقات ہیں سابق چیئرمین پی سی بی سے بھی، اور واضح طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ معاملہ کھڑا ہوا تو اس وقت باقاعدہ رمیز حسن راجہ صاحب اس معاملے کو ڈیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھ سے وہ سابق چیئرمین یا اس سے نہیں، مجھ سے ریلیٹڈ بات کرو پریزنٹ کی۔ سر مجھے میرا سوال تو مکمل، سر میرا سوال تو مکمل ہونے دیں۔ آپ تو ابھی سے آگ بگولا، آپ ابھی سے آگ بگولا ہو رہے ہیں، میرا سوال تو مکمل ہونے دیں۔ نہیں تو میرے لیے یہ سوال، میرے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں دوں گا میں۔ آپ سوال تو مکمل ہونے دیں، آپ اتنے سینئر ہیں، آپ ہی سے یہ سوال بنتا ہے۔ نہیں میرے سے کس بات کا سوال بنتا ہے؟ اگر وہ کچھ کہہ کے گئے ہیں تو میرا اس سے کیا تعلق؟ اگر سر آپ سوال تو سن لیں، آپ سوال تو سن لیں۔ سوال دراصل یہ ہے کہ جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رمیز حسن راجہ صاحب کی باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی تھی سورو گنگولی سے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ امکان ہے کہ تمام چیزیں عین مطابق شیڈیول کے تحت ہوں گی، تو کیا سمجھتے ہیں وہ ملاقاتیں اتنی خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اب یہ تمام تر چیزیں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں؟ نہیں مجھے ان چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ میں ان چیزوں میں پڑھتا ہوں۔ مجھے کرکٹ کی پالیٹکس نہیں آتی۔ مجھے کرکٹ کا پتہ ہے کس کا کس سے میچ ہے، کون سی ٹیم ہے، کیسی پچ ہے، کیسا میچ ہونا چاہیے، کون بیٹر ہے، کون وہ ہے۔ یہ جو کرکٹ کی پالیٹکس ہے یہ مجھے نہیں آتی۔ اچھا سر اس حوالے سے بتائیے گا، ماضی میں جب یہ معاملہ کھڑا ہوا اس وقت ایک بیان سامنے آیا، اور یہ بیان یہ تھا کہ اگر یار ایک منٹ میری بات سنو، تم یہ تو پاس میں اس کے بعد تم چلے جاؤ گے کہ وہ فلاں چیئرمین آیا تھا تو اس نے یہ کرا، فلاں چیئرمین جو پریزنٹ ہے اس پہ بات کرو۔ سر پریزنٹ پہ ہی بات کر رہے ہیں، پریزنٹ کی پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے، دو ممالک نے گرین سگنل دے دیا ہے، انہوں نے اس حوالے سے یقین دہانی کروائی ہے پاکستان کی پہلے راؤنڈ کے حوالے سے۔ اچھی چیز ہے، خوش آئندہ یہ بات۔ اب دوسری جانب ایک اہم سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، آپ سینئر ہیں ہمارے،
تو مجھے اس حوالے سے وضاحت کی. سینئر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے ہر چیز پتا ہے، یا فلاں چیئرمین یہ کہہ کے گیا تھا تو خالد محمود صاحب نے یہ بولا تھا تو فلاں چیئرمین نے یہ بولا تھا تو عارف عباسی یہ کہہ کے گئے تھے. سینئر کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن مسلسل بیانات سامنے آ رہے ہیں، سابق کئی چیئرمین ہیں جو مسلسل اس معاملے پر بات کر رہے ہیں. توقیر ضیاء صاحب نے بات کی، احسان مانی صاحب نے بات کی، رمیز حسن راجہ صاحب اس معاملے پر بات کر چکے ہیں. چیئرمین پی سی بی اور مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم عزیز سیٹھی اپنی پوزیشن ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو آپ سے سوال نہیں کروں اس حوالے سے میں؟ کیا پوزیشن مجھے تو نہیں پتا نا. آپ بتائیں کہ کیا خالد محمود نے کیا بولا، یا توقیر ضیاء نے کیا بولا، یا سیٹھی نے کیا بولا، کیا بولا بتائیں مجھے. لیکن مسلسل چلیں، آپ اس تمام تر سوالات میں ناراض ہو رہے ہیں، آپ خفا ہو رہے ہیں ہم سے. نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا، یہ مطلب یہ سوال ہی نہیں بنتے. نہیں اچھا یہ مجھے بتائیے گا، آپ سے رہنمائی جاننا چاہوں گا اس معاملے پر کہ اس حوالے سے جو یہ پوزیشن ڈکلیئر کی ہے، حال ہی میں یہ بیان سامنے آیا کہ ایشیا کپ اگر پاکستان میں نہیں ہوگا تو پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا، ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرے گا. یہ کہنا ہے چیئرمین پی سی بی نجم عزیز سیٹھی کا. تو کیا سمجھتے ہیں اس بیان میں وزن ہے؟ وزن نہیں، اگر یہ جس طریقے سے انہوں نے بولا ہے، میری بھی میں اس سے وہ اتفاق کرتا ہوں. بالکل صحیح کہا انہوں نے. اب وزن یا نہیں وزن یہ تو دونوں گورنمنٹوں پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. اچھی چیز بولی ہے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم کیوں جائیں. آپ کے مطابق میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بیان بازی سے ہندوستان اور بھارتی جو میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، بیان بازی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر عمل میں کوشش ہے بی سی سی آئی کی کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے دنیا کرکٹ میں؟ یہ انڈیا تو ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ پاکستان مطلب کرکٹ مطلب ہر فیلڈ میں نیچے رہے. یہ تو انڈیا کی پالیسی ہے، یہ تو انڈیا کی شروع سے ہر چیز میں، کرکٹ میں ہی نہیں ہے. تو ہمیں بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. سیٹھی صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، وہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں جائیں گے. دیٹس اٹ. لیکن سر ایسا نہیں لگ رہا کہ ہندوستان اپنے بیان پر قائم ہے اور اس نے اپنے بیان پر قائم رہ کر اپنی جیت کو حاصل کر لیا ہے؟ وہ نہیں آ رہا ہے پاکستان، نیوٹرل وینیو بھی ہندوستان کے مطابق ہی سلیکٹ کیا جائے گا. تو یہ تمام تر فیصلے تو ہندوستان کے مطابق ہو رہے ہیں. دیکھو ایک میری بات سنو. ایک طرف آپ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں سیٹھی صاحب کا، تو میں نے کہا سیٹھی صاحب نے بالکل صحیح بولا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. اگر ایشیا کپ ہوگا تو ایشیا کپ انڈیا اور پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر ایشیا کپ ہوگا تو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا ہی ہوگا، کہیں بھی ہو. بالکل. ورلڈ کپ ہوگا تو ورلڈ کپ میں پھر پاکستان بھی جائے گا، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. آپ کے مطابق پاکستان وہ تمام تر چیزوں کو ماننے کو تیار ہے، لیکن میرے مطابق یہ ہے کہ اگر ایشیا کپ پہلے تو یہ سن لیں، سیٹھی صاحب نے یہ بولا اگر انڈیا نہیں آئے گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے. بڑا اچھا ان کا ہے. اور پھر دوسری بات یہ، انڈیا اور پاکستان کے بغیر ایشیا کپ ہو ہی نہیں سکتا. تیسری چیز یہ، ایشیا کپ ہوگا تو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوگا، اور ورلڈ کپ ہوگا تو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوگا. سر یہ تو باتیں یقینی ہے نا، اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو آپ نے بتائی ہے. یقینی پہ ہی بات کری جائے گی، اس پہ تھوڑی کری جائے گی. نہیں یہ بات تو یقینی ہے. اگر ایشیا کپ ہوتا ہے اور دونوں ٹیمیں حصہ لیتی ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 2 میچز ہوں گے. یہ تو تمام لوگوں کو معلوم ہے، شائقین کرکٹ جانتے ہیں. نہیں میرا آپ پہلی بات بھول گئے. یہ بھی تو بیچ میں تھا کہ یار ایشیا کپ نہیں ہوگا، اگر پاکستان نہیں کھیلے گا تو ایشیا کپ نہیں ہوگا، انڈیا نہیں آئے گا. اچھا اس بیان کو کیسے لیتے ہیں آپ؟ اس بیان کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ بیان سامنے آیا ہے جاوید میاں داد صاحب کی جانب سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر بھارت پاکستان نہیں آنا چاہتا ہے تو بھاڑ میں جائے. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ انہوں نے بھاڑ میں جائے کہا ہے. میں نے سمپل سا کہہ تو دیا، اگر انڈیا پاکستان ایشیا کپ میں نہیں آتا تو پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہہ دیا بھاڑ میں جائے. میں نے سمپل طریقے سے کہہ دیا. اس کا یہ مطلب ہے ہندوستان نہیں آ رہا ہے پاکستان، مطلب وہ عین مطابق جو بیان تھا جاوید میاں داد صاحب کا، تو اس کے مطابق وہ تو نہیں آ رہا ہے، لیکن پاکستان جائے گا ہندوستان ورلڈ کپ کے لیے. بات میں نے آپ کو کیا بولی ہے؟ میں یہی تو پھر اس کا مطلب سیٹھی صاحب کھیل رہے ہیں، قوم سے کھیل رہے ہیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. آپ سے آخری سوال اسی سلسلے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پروگرام میں موجود تھے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے سینئر جرنلسٹ روہت مہاجن صاحب، اور انہوں نے کہا
کہ آئی سی سی کے ایونٹ سے ہندوستان کبھی دستبردار نہیں ہوگا، چیمپئنز ٹرافی کے لیے تو پاکستان آنا پڑے گا، تو آئی سی سی کے ایونٹ جو ہیں اس میں کیا بی سی سی آئی کی اس طرح سے نہیں چلتی ہے یا پھر اس طرح سے عمل دخل نہیں ہے جس طرح سے ایشین کرکٹ کونسل کے ایونٹ میں دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یار دیکھو، میں تمہیں تابی سمپل سا کہہ دیتا ہوں، ہمارے جو پریزنٹ چیئرمین ہے یہ پولیٹیشین ہے، یہ بھی پولیٹیشین ہے۔ ایشیا کپ ہوا تو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا، یہ سب کنفیوژن ہے، سب ڈیسائیڈڈ ہے کہاں ہوگا، کہاں ہوگا، پاکستان انڈیا جائے گا، میرا سمپل سا یہ جواب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جو موجودہ چیئرمین پی سی بی ہیں وہ سیاسی طور پر تمام تر چیزیں کر رہے ہیں اور سیاسی عمل دخل ہے؟ ہاں، عمل دخل نہیں، وہ خود پولیٹیشین۔ دیکھیں ہمارے چیئرمین، ہمارے جو موجودہ چیئرمین ہیں، ہم ابھی انڈیا یا اس پہ نہیں جاتے ہیں۔ سر شکیل شیخ ایشیا کپ پہ نہیں جاتے ہیں۔ سر رہنمائی کیجئے گا، جو آپ یہ بیان دے رہے ہیں نا، آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا نا اسی حوالے سے ایک بات کو میں ایڈ کر لوں، آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ایک بات کو میں ایڈ کر لوں، پھر آپ اس کے بعد اپنا بیان جو ہے مکمل کیجئے گا۔ جی آپ نے جو بیان دیا نا کہ موجودہ چیئرمین پی سی بی سیاسی آدمی ہیں، تو اسی حوالے سے وضاحت ماضی میں جب ہم نے سوال کیا تھا، جب چیئرمین پی سی بی رمیز حسن راجہ صاحب تھے، تو اس وقت شکیل شیخ صاحب جو گورننگ باڈی کے ممبر ہیں موجودہ پی سی بی کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ رمیز حسن راجہ کے بیانات سے بھی سیاسی جو ہے بیانات جھلکتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ ہے، کوئی وہ تھوڑی ہے، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کہا ہو، ان کی سوچ ہے، انہوں نے کہا۔ ہاں، میں جیسے سیٹھی صاحب نے پاکستان میں ایشیا کپ کی، ورلڈ کپ کی، اس کی یہ ان کے کام کا اسٹائل ہے۔ سیٹھی صاحب کے پاس انہوں نے 4 سنبھالا، پی ایس ایل کا فیسٹیول میچ ہونا تھا، انہوں نے کیا بولا، کوئٹہ میں یہ ہوگا، یوں ہوگا، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، بڑے سکون سے میچ ہو گیا۔ پھر میچ اس کے لاہور میں شفٹ ہوئے، پنجاب میں شفٹ ہوئے، پرابلم ہے جی، یوں ہے، 5 کروڑ مانگ لیے، 6 کروڑ مانگ لیے ہیں، سیکیورٹی کی پرابلم ہے، یہ بڑے سکون سے میچ ہو گئے۔ ابھی نیوزی لینڈ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس انداز سے تمام تر چیلنجز، یار مجھے بولنے تو دو، آپ یہ نہیں سمجھتے یہ تمام چیلنجز تھے موجودہ چیئرمین پی سی بی پر، جنہیں انہوں نے کافی شاندار انداز سے حل کیا؟ سر انہوں نے کافی شاندار انداز سے حل کیا، ان میں صلاحیت تھی نا چیلنجز کا سامنا کرنے کی، حل کرنے کی۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کرا ہے یا انہوں نے وہ نہیں کرا، تو آپ ہی تو سوال اٹھا رہے ہیں، آپ براہ راست اس پروگرام میں سوال اٹھا رہے ہیں ان کی کارکردگی پر، ان کے تمام تر چیزوں پر آپ ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ بات سنیں کہ آپ پی سی بی کو ریپریزنٹ کر رہے ہو یا مجھ سے کسی پروگرام میں؟ سر میں آپ سے وضاحت جاننا چاہ رہا ہوں، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں۔ میں وضاحت تو دے رہا ہوں، دنیا میں جتنی شکلیں اتنی عقلیں، آپ اپنی، میں کہہ تو رہا ہوں یہ ان کے کام کا اسٹائل ہے۔ تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی طریقے سے جس طرح سے آپ نے مبینہ طور پہ میں سیاسی طریقے سے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایک سیاسی آدمی ہے اور یہ ان کا کام کا اسٹائل ہے، یہ ان کے کام کا اسٹائل ہے۔ جناب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، اور اکثر شعیب حبیب صاحب جب ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں وہ اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں جو ناظرین کو انتہائی پسند آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔